السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک ہنٹ دیا تھا کہ ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ٹرکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان نظر آ رہے ہیں ایمانوئل میکرون کے ساتھ۔ اب ایمانوئل میکرون جو فرانس کے لیڈر ہیں، ان کے لیے شدید کرٹیسزم کے الفاظ استعمال کیے تھے طیب اردگان نے۔ اتنا تک کہہ دیا تھا کہ یہ ذہنی مریض ہے، یہ اسٹیبل نہیں ہے، جب وہ قصہ ہوا کہ گستاخانہ کھا کے آئے اور ایمانوئل میکرون نے اس کو سپورٹ کیا، تو سب سے زیادہ ووکل ہو کے جنہوں نے بات کی وہ ٹرکی کے طیب اردگان ہی تھے۔ اب جو وہ اتنی قربت دکھا رہے ہیں فرانس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، تو لوگ ان کی ڈوئل پالیسی کو کال آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، یا ٹرکی کی کوئی ڈوئل پالیسی ہے؟ ایک طرف آپ اتنے خلاف جاتے ہیں، دوسری طرف آپ اتنی وارمتھ دکھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نیٹو کے آپ کو پتہ ہے اجلاس ہوا برسلز میں، لیکن سائڈ پہ ٹرکی نے بڑی امپورٹنٹ میٹنگز کی ہیں، بائیلیٹرل میٹنگز کی ہیں، فرانس کے ساتھ کی ہے، پھر بورس جانسن کے ساتھ کی، یو کے ساتھ، یعنی اس کے بعد پھر جو چانسلر ہیں جرمنی کی ان کے ساتھ کی۔ چاہ کیا رہا ہے ٹرکی کا گیم پلان کیا ہے؟ اور اس سارے پلان میں افغانستان کا بڑا امپورٹنٹ ایک کنیکشن ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو لیٹس سی کہ سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج سے یہ جو نیٹو کا اجلاس ہے، اس کے شروع ہونے سے پہلے ایک نیوز تھی جو بہت زیادہ سرکولیٹ کی۔ وہ نیوز یہ تھی کہ ٹرکی نے خواہش ظاہر کی ہے کہ جیسے ہی یو ایس اپنی فورسز نکال لیتا ہے افغانستان سے، پھر نیٹو بھی اپنی ساری فورسز نکال لیتا ہے افغانستان سے، تو ایز اے گارڈین، ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر، ٹرکی اپنی فورسز کو شفٹ کر دے افغانستان میں، تاکہ افغانستان کے حالات خراب نہ ہوں یا افغانستان میں سول وار کی سچویشن نہ کریٹ ہو۔ یہ نیوز سرکولیٹ ہونے کے بعد کوئی بڑی ڈیولپمنٹ اس نیوز پہ ہوتی ہوئی نہیں نظر آئی۔ پھر نیٹو کا اجلاس آتا ہے برسلز میں، آپ کو پتہ ہے ٹرکی بینگ پارٹ آف نیٹو اس کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ بیلجیم پہنچتے ہیں برسلز، اور ان اجلاس کے بعد پھر وہ میٹنگ کرتے ہیں ایمانوئل میکرون سے، اور ان کی 52 منٹس کی کلوزڈ ڈور میٹنگ تھی، جس کے بعد پھر سٹیٹمنٹس آئے کہ ہم نے یہ بات کی، ہم نے وہ بات کی، لیکن کلوزڈ ڈور میٹنگ کے سارے احوال آبویسلی سامنے نہیں آتے کہ کیا کیا باتیں کس طریقے سے ہوئیں۔ اب یہ دو لوگ جو ایک دوسرے کے اتنے خلاف رہے، ایک دوسرے کے خلاف اتنے ووکل رہے، ان میں اتنی قربت آنے کی وجہ کیا ہے؟ ایمانوئل میکرون اور طیب اردگان کے درمیان جو بات ہوئی، طیب اردگان کی طرف سے موقف یہ آیا کہ میں نے کنفرنٹ کیا ہے ایمانوئل میکرون کو کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹس کہیں وہ مسلمس کے لیے بہت زیادہ ہرٹفل تھی، جس پہ ایمانوئل میکرون نے یہ ریاکشن دیا ہے کہ میں نے اپنا سٹانس کلیئر کیا ہے کہ میں اینٹی اسلام نہیں ہوں، میں ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور جو بل بھی پاس ہوا ہے وہ سب ریلیجنس کی رسپیکٹ کے ساتھ ہے، مسلم یا اسلام ایز اے ریلیجن، میں اسلام ایز اے ریلیجن کے خلاف نہیں ہوں۔ آگے آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا اگر آپ اور ہسٹری میں چل جائیں، ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ایک بہت بڑی ہمیں رفٹ نظر آئی اسپیشلی ٹرکی اور فرانس کے درمیان، لیبیا کے کانفلکٹ پہ اور سیریا کے کانفلکٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی وربل اگریشن دکھائی، خاص کر ٹرکی اور فرانس نے۔ لیکن اب یہ میٹنگ کے بعد ان دونوں کنٹریز کا ماننا ہے کہ لیبیا اور سیریا کا جو معاملہ ہے اس کو میوچولی دونوں کنٹریز مل کر بہتر کوآپریشن کے ساتھ حل کرنا چاہتی ہیں۔ دونوں کو کرائسس، آلدو اب بمبارڈمنٹ نہیں ہو رہی ہے، لیکن کرائسس کنٹینیوڈ ہیں، ہیومن جو حالات ہیں وہاں پہ، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں وہ کنٹینیوڈ ہیں، بہت برے حالات میں لوگ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کنٹریز نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ کوآپریٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر ملتے ہیں طیب اردگان بورس جانسن سے، ان کے ساتھ بھی کارڈیل ملاقات ہوئی جو یو کے پرائم منسٹر ہیں۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ان کی جرمنی کی چانسلر کے ساتھ، اینجلا مارکل کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی ان کی بہت اچھی کارڈیل گفتگو ہوتی ہے۔ اب اگلی جو بڑی ملاقات ہے طیب اردگان کی، وہ جو بائیڈن کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ یہ جو سارے نیٹو کے پرومیننٹ ممبرز ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتوں کا بہت گہرا کنیکشن ہے افغانستان والی جو ہم نے آپ سے نیوز شیئر کی اس کے ساتھ۔ اب ٹرکی جو اپنے حالات کو بدل رہا ہے، اپنی پالیسیز کو بدل رہا ہے، بہت زیادہ کارڈیلی
کارڈیلی کلوز آ رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ سپر پاور ریس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہولڈ پہلے یو ایس کا تھا افغانستان میں اب ٹرکی کا ہو۔ یہ بات تو بہت واضح ہے کہ جس طرح یو ایس کا ہولڈ رہا ہے پورے افغانستان میں، پالیسی میکنگ اس کے اکارڈنگلی ہوتی رہی، سچویشنز ان کے حساب سے مولڈ کی جاتی رہیں، جس کی بھی فورسز ہوں گی اس کی چلے گی اس ریجن میں۔ تو اب ٹرکی چاہ رہا ہے کہ وہ اسٹرانگ کنٹینڈر کے طور پر ایشیا میں سامنے آئے اور اپنی باتیں منوائے، اور انہی پالیسیز کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے نیٹو کے باقی ممبرز کی حمایت کی، اور اسی لیے بڑے ممبرز کے ساتھ طیب اردگان اپنے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں، ٹرکی کو اور زیادہ پرومیننٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو اس کا جو حصہ جس کو لوگ اپریشیٹ کریں وہ یہ ہے کہ ایک مسلم ملک ہے جو اپنی پاور گراف کو اگر بڑھاتا ہے تو وہ مسلم امہ کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ دوسری طرف ان کو جو ہے وہ کلیپ بیک ان پہ جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈوئل پالیسی کیوں دکھائی جا رہی ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویسٹرن پاورز کو انڈورس نہیں کرتے، وہ اسلام کے خلاف ہے، آپ اپنا ایک الگ بلاک بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ ویسٹرن پاورز سے جا کر اس طریقے کی کارڈیل ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اپنا ایک الگ ہی بلاک تشکیل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ چائنا کے آسپیکٹ کو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے۔ نیٹو نے جو ابھی اپنی پالیسیز دی ہیں ڈائریکٹلی انہوں نے کال آؤٹ کیا ہے کہ چائنا ہمارے لیے بگیسٹ چیلنج ہے۔ یو ایس نے کہا ہے کہ چائنا کیونکہ ہمارا دشمن ہے تو نیٹو میں سب کا دشمن ہے اور سب کو مل کے اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا۔ رشیا کو بھی کال آؤٹ کیا ہے۔ ابھی 2-3 مہینے پہلے کی اگر آپ بات دیکھیں تو رشیا اور ٹرکی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن بڑھا رہے تھے۔ ریجن میں جو نیو بلاکس بن رہے تھے اس میں رشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور ٹرکی کی ایک ساتھ باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب ٹرکی کی طرف سے ایک اور بلاک ویسٹرن بلاک کے ساتھ جو شمولیت ہے جو بالکل اینٹی رشیا اینڈ چائنا ہے، اس کی وجہ سے اوپینینز ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے ایک ڈیوائیڈڈ پالیسی نظر آ رہی ہے رشیا کی طرف سے، اور رشیا کو اس چیز کے لیے کرٹیسائز بھی ٹرکی کی طرف سے، اور ٹرکی کو اس کے لیے کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے۔ طیب اردگان کیوں یہ پالیسی فارم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ سپر پاور ریس میں آ کے اپنی جو انہوں نے ایک پوری امیج بنائی تھی ایز اے گارڈین آف اسلام، ایز سمبڈی جو لیڈر ہے اسلامک کنٹریز کے، کیا وہ اپنی اس امیج کو چھوڑ کر اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں پولیٹیکل گین کے لیے، پاور گین کے لیے، یا پھر ان کے اس اٹیمپٹ سے خود ان کی جو آئیڈیالوجی ہے مسلم آئیڈیالوجی اس کو فائدہ ہوگا؟ یہ دو بڑے پرومیننٹ اوپینینز ہیں جو اس وقت ہم انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ کچھ لوگ طیب اردگان کے اس اوپینین کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ان مووز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی مسلم کنٹریز ویسٹرن بلاک میں ہونی چاہیے جو پرومیننٹلی اپنی آواز اٹھا سکے اور کال آؤٹ کر سکے غلط چیزوں کو، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ طیب اردگان نے بٹرے کیا ہے ان سارے مسلمان ممالک کو جو خود طیب اردگان کے ان الفاظ کی وجہ سے بھڑک کر ان جذبات میں وہ ایکشنز کیے، انکلوڈنگ پاکستان اف یو سی، کہ ہمارے ہاں جو ایک پوری ویو آئی، ایک پورا ہم نے دیکھا پروٹیسٹس ہوئے، سب ہوا، وہ بھی طیب اردگان کے سارے بیانات کے بعد ہوئے۔ پھر پاکستان کے اندر کوئی اور کی سچویشن آئی، پاکستان کو اس کے ابھی بھی آؤٹ کمز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو کیا طیب اردگان نے مسلم کنٹریز کو بٹرے کیا ہے اپنی ان موومنٹس کی وجہ سے، خاص کر اس شخص سے مل کے جو کہ اتنا اینٹی اسلام ہے؟ حالانکہ ایمانوئل میکرون اپنی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ ٹرکی غلط جا رہا ہے یا پھر یہ ایک بہت بڑی گیم پلان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے؟ ان فیوچر سپر پاورز کی لسٹ میں آپ کو ٹرکی نظر آ رہا ہے؟ اگر نظر آ رہا ہے تو کیسے؟ آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور آگے گلوبل کرکس کی ویڈیوز ضرور دیکھیں کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریجن میں۔ طیب اردگان جو نیکسٹ مل رہے ہیں وہ جو بائیڈن سے مل رہے ہیں، امریکہ کے پریزیڈنٹ سے مل رہے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ کیا ڈیسیشن ہوتا ہے؟ کیا ان کو گرین سگنل ملتا ہے افغانستان میں اپنی فورسز لے کے آنے کے لیے؟ ساتھ ہی ساتھ اشرف غنی گورنمنٹ کا بھی کانوو
جا چکا ہوگا واشنگٹن، وہاں پہ وہ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان کا آپس میں کوئی کنیکشن بلڈ ہوتا ہے؟ کیا افغانستان ویلکم کرے گا ٹرکش فورسز کو؟ کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پورے معاملے میں؟ اس سے ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. گلوبل ٹرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.